کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ مچھلیاں کیا ہوئیں، ہاں تو ایک طبقے نے کیا کیا، ہمت کر کے ان کو باقاعدہ روکنا شروع کیا، مخالفت بھی برداشت کرنی پڑی۔ جب جو مبلغین تھے، تبلیغ کرنے والے، انہوں نے قوم کو روکا، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ جب بھی آپ کسی کے مذہب پر پابندی لگائیں گے تو اس کو غصہ تو آئے گا، بھائی اتنی مچھلیاں فری پھوکڑ میں مل رہی ہیں اور تسلی سے پھر وہ کباب بنا کے کھاتے ہوں گے۔ تو جب اللہ بھی مہلت دیتے ہیں کہ بھائی شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، تو جو مبلغ تھے انہوں نے روکا۔ تو یہ جو درمیانی طبقہ تھا نا، جو گناہ سے بچ تو رہا تھا مگر تبلیغ نہیں کر رہا تھا، قرآن میں آتا ہے اس درمیانی طبقے نے تبلیغ کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم ایسی قوم پہ اپنی صلاحیتیں کیوں خرچ کر رہے ہو کہ جن کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، بھائی ان کے اعمال سے لگتا ہے اللہ اب ان کو نہیں بخشے گا، عذاب آئے گا، تو ایسی قوم پہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ تو جو مبلغ تھے انہوں نے کیا جواب دیا، مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، بھائی عین ممکن ہے کہ شاید اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ قرآن میں آتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو فائدہ ہو جاتا ہے نصیحت کا، اور کہنے لگے اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو ہم اللہ کے سامنے قیامت میں پیش کر دیں گے، اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا، کیونکہ ہم ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا ہے، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، اور دوسروں کو کیا عذاب دیا، فرمایا کہ جب وہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے۔ سور اور بندر کی شکلوں میں اللہ نے تبدیل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت میں شکلیں تبدیل کرنے کا عذاب نہ نازل ہو، لیکن آپ نے فرمایا اس کے باوجود اس امت میں بھی یہ عذاب آئیں گے۔ فرمایا قرب قیامت میں صحیح حدیث ہے کہ جب گانے باجے اور شراب عام ہو جائے گی، ناچنے والیوں کی کثرت ہو جائے گی، دیکھو ناچنے والے نہیں کہا، ناچنے والیاں، کیونکہ ناچنے والے کو اتنے شوق سے نہیں دیکھا جاتا، ناچنے والیوں کو زیادہ شوق سے دیکھا جاتا ہے، وہ زیادہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، ناچنے والوں کے پورے کپڑے ہوتے ہیں اور ناچنے والیاں نیم برہنہ ہو کے ناچتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم میں گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہو جائے گی، ہر آدمی گویا بننے کی کوشش، آپ ینگ جنریشن کو دیکھیں، میں پہلے تو ہمیں کہیں گٹار نظر نہیں آتا تھا، اب کبھی کبھار گزر رہے ہوتے ہیں تو لڑکے وہ گٹار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہیں، فضول چیز میں لگ گئے۔ فضیل ابن عیاض رضی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن بزرگ بننے سے پہلے وہ یہی ان کا کام یہی تھا، گٹار بجانا، شراب پینا اور باندیوں کے ناچ دیکھنا۔ عیاش ماحول میں پلے تھے تو یہی کرتے تھے، وہ گٹار بجا رہے، ایک گٹار تھا ان کے پاس، اور شراب اور لڑکیوں کے ناچ۔ پھر دو روایتیں اس میں، ایک روایت تو جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں چھلانگ لگا کے جا رہے تھے دیوار، تو ایک دم غیب سے آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے 28ویں پارے، کہ ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ نے دھمکی دی کہ اگر اب بھی باز نہ آئے تو تمہارا دل بھی اہل کتاب کی طرح سخت ہو جائے گا، کیونکہ عیسائی اور یہودیوں کو بھی اللہ نے یہ احکام دیے تھے، انہوں نے حکام کی مخالفت کرتے 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 اب وہ کیا ہو گئے، غیرت ختم۔ اب آپ اگر عیسائیوں کے سامنے یہ بات کریں نا تو وہ بڑے حیران ہو گئے، یہاں کے عیسائی نہیں جو یورپ امریکہ کے عیسائی ہیں، وہ بڑے حیران ہو گئے، یار یہ کیسی بات، حیا غیرت یہ کیا ہوتا ہے بھائی، وہ حیران ہو گئے یہ کیسی، میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں کہ اس پر بھی بعض حیران ہوتے ہیں، شراب پیے بغیر خوش کیسے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہیں تمہارے دل پر ایسی مہر نہ لگ جائے، ابھی تو تم گناہ کر رہے ہو نا، احساس ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اللہ غلط ہو رہا ہے، ایسی مہر لگا دوں گا کہ گناہ کرو گے تو یہ ندامت بھی ختم ہو جائے گی اگر اس گناہ کو نہ چھوڑا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا۔ فضیل ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گٹار سے آواز آنا شروع ہو گئی، وہ بجا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ موسیقی کی آواز نکلے، وہاں سے یہ آیت قرآن مجید کی آیت کی آواز نکلنا شروع ہوئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں۔ فوراً اسی وقت گٹار پھینک دیا اپنا، فوراً گٹار پھینکا
اور فرمایا قد آن یا ربی، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے، اے میرے رب آ گیا، بس ختم۔ وہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کسی انسان کی اتفاقی آواز نہیں ہے جو کسی انسان نے کہی ہو، یہ کس کی غیبی آواز ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے۔ اور اللہ تنبیہ بھی اس طرح ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جن کے یا تو ان کے ماں باپ کی کوئی دعا ہوتی ہے، بعض دفعہ والدین نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہوتی ہیں نا بہت، تو اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہوتی ہے، دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں جس سے اس کا رخ پھر جاتا ہے۔ تو اللہ کو ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہوا تو انہوں نے فوراً گٹار پھینکا اور کہا کہ اللہ وہ وقت آ چکا ہے، بس زندگی تبدیل۔ ان لوگوں کی توبہ بڑی خاندانی توبہ ہوا کرتی تھی، ہماری توبہ کیا ہے، گناہ کرتے ہیں پھر توبہ، پھر توڑ دی، پھر توبہ، پھر توڑ دی، پھر توبہ، 5-10 دفعہ توڑ کے کہتے چھوڑو یار بڑھاپے میں اینڈ میں ہی کر لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر جائیں گے، کیا بار بار توبہ۔ یہ ہوتی ہے ہماری۔ وہ لوگ اولو العزم تھے، عزم کے پکے۔ تو فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ پھر حرمین میں عبادت کیا کرتے تھے، حرم میں، اور ان کا لقب پڑ گیا عابد الحرمین۔ لوگ ان کو ان کے نام سے نہیں جانتے، کس لقب سے جانتے ہیں؟ حرمین میں عبادت کرنے والا، حرمین میں عبادت کرنے والا۔ شاعر بھی تھے بہت بڑے،